حضرت لوط نبی اللہ علیہ السلام، اوباش لوگوں نے نبی کے گھر کو گھیرا ہوا ہے، حملہ کرنا چاہتے ہیں، چھت پر آئے، لوگوں کا ہجوم دیکھا، ایک دعا مانگی، دعا قرآن میں ہے، اجازت دیں تو پڑھوں، سورہ مبارکہ ہود میں 11ویں سورہ میں، دیکھا اور دشمنوں کے مقابلے پہ کہنے لگے لو ان لی بکم قوت او لآوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے میں قوت ہوتی یا میں کسی رکن شدید کی پناہ میں آ جاتا۔ نہیں، آپ نے داد دی، واہ واہ کی، کچھ نے سر بھی ہلایا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ غور طلب بات یہ ہے، اے لوط نبی اللہ یہ کہتے تھے کہ میں اللہ کی پناہ میں آ جاتا، یہ کیا کہہ رہے ہو رکن شدید کی پناہ میں؟ مجھے رکنا ہی نہیں ہے۔ جائیے اور تفسیر اہل بیت کو دیکھیے، جس امام سے پوچھا گیا یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کے نبی کہ مجھے میرے پاس قوت ہوتی یا میں رکن شدید کی پناہ میں آ جاتا، مسکرا کے کہنے لگے لوط کے کہنے کا مقصد یہ ہے یا میں مہدی کے ساتھ ہوتا یا اصحاب امام زمانہ کی پناہ میں آ جا۔ نہیں، آپ نے اور کیا، نبی بدلا پناہ گاہ بدل گئی۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، بڑی توجہ رکھیے گا، نبی کا معیار بلند ہوا، پناہ گاہ بدل گئی۔ عیسیٰ و مریم کا معیار بلند تھا، پناہ گاہ بدل گئی۔ اصحاب کہف عام بشر، گو عام بشر سے بلند ہیں، مگر اللہ نے کوہ رقیم کے پہاڑ میں پناہ دی۔ عیسیٰ و مریم ان سے افضل ہیں، اللہ نے کربلا میں پناہ دی۔ حضرت لوط خود نبی ہیں، دعا کر رہے ہیں یا امام زمانہ کی پناہ میں ہوتا یا ان کے صحابہ کی حفاظت میں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے جیسے جیسے عصمتیں بڑھتی جاتی ہیں، منزلتیں بڑھتی جاتی ہیں، ویسے ویسے پناہ بلند ہوتی جاتی ہے۔ کہیں مہدی جیسے معصوم امام کی پناہ، کہیں اصحاب کی پناہ، کہیں کربلا جیسی پاک زمین کی پناہ۔ میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، جملہ ضائع نہ کیجیے گا، پالنے والے مصطفیٰ سے بڑا معصوم دنیا میں کون ہے؟ کہ عصمت بلند تھی، تبھی تو میں نے کہا الم یجد کا یتیما فآویٰ، ہم نے آپ کو معصوم